اب جی بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے اسلامی تاریخی ادوار 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہوا، اس کی بہت تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق جب داخل ہوئے تو ایک اونٹنی کے اوپر تھے، اونٹنی ساتھ تھی، آپ نے اونٹنی کی باہر پکڑی ہوئی تھی، غلام اوپر تھا۔ وہاں عیسائی قابض تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں نشانیاں دیکھ کر بغیر لڑائی کے چابیاں دے دیں۔ کیا مطلب؟ انہیں اپنی کتابوں پہ جتنی بھی تحریف ہو گئی ہے پھر بھی یقین ہے۔ ابھی وہ جو یہاں جمع ہو رہے ہیں وہ آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ جناب فتح کیا گیا، عیسائی تھے، ان کے معاہدے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مسلمانوں کو مل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پادریوں سے پوچھا کہ بھئی یہودیوں کی عبادت گاہ اور مقدس جگہ کون سی ہے، اور فلاں فلاں سوال پوچھے، تو وہ پادری حضرت عمر کو اس گنبد صخرہ کی طرف لے کر آیا جہاں وہ چٹان تھی۔ اس زمانے میں تو یہ گنبد نہیں تھا اور مسجد بھی موجودہ پوزیشن میں نہیں تھی، اور اس گنبد کے اوپر گوبر پڑا ہوا تھا۔ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں تو اینٹ کتے کا بیر تھا، یہ تو 200-300 سال کو نکال دیں تو زمین کے اوپر کہیں کوئی برائی آتی، بیماری آتی، عذاب آتا تو عیسائی کہتے یہودیوں کی نحوست ہے، ان کا تو اینٹ کتے کا بیر تھا۔ تو وہ یہاں پہ گوبر اور گند ڈالتے تھے۔ حضرت عمر کو تو معلوم تھا یہ تو بڑی مبارک جگہ ہے، آپ نے فوری طور پر اپنے ہاتھوں سے اس کی صفائی شروع کی، جو ساتھی ساتھ تھے پھر سب نے شروع کر دی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام موقع پہ موجود تھے۔ خیر پھر تقریباً 600-700 سال یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ پھر عبد الملک بن مروان نے بعد میں یہ 706 عیسوی میں قبۃ الصخرہ بنوایا، جس پہ بہت کثیر تعداد میں مال خرچ ہوا، بہت بڑی دولت خرچ ہوئی، بہت عرصہ لگا، اور جو آخر میں پیسہ بچ گیا تو بہت بڑی دولت تھی۔ یہ پورے مسلمانوں نے اس میں ڈونیشن دیے کئی ملکوں سے، اور بہت لوگوں نے اس میں پیسہ دیا، اس کا اپنا بھی تھا، تو بڑے شوق سے بنوایا۔ جس وقت یہ 706 عیسوی میں مسجد بنی ہے اس وقت یہ پوری دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، اور یہ گنبد آج بھی اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اس کی اپنی ایک جو تعمیراتی کشش اور پہلو ہیں وہ اپنی جگہ بہت اہم ہیں، ان چیزوں کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن یہ انہوں نے بہترین چیز بنائی۔ سچی بات کہوں، جذباتی سمجھ لیں تو سمجھ لیں، آپ کی مرضی۔ اگر ان لوگوں کے ہاں مسلمانوں کی دشمنی اور تنگ نظری، اس کو تعصب، اگر ان کے پاس تعصب کی جگہ نہ ہو تو 8واں عجوبہ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے، اتنی شاندار یہ چیز ہے۔ وہ کیوں قرار نہیں دیتے؟ نمبر 1 تعصب، نمبر 2 اگر اس کو 8واں عجوبہ قرار دے دیں تو پھر خود وہ تو گرانا چاہتے ہیں۔ اس کی جو تفصیلات ہیں بہت اہم ہیں اور بڑی تفصیل ہیں اس میں۔ 1099 میں پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور عیسائیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ صلیبی جنگیں شروع ہوئیں جو تقریباً 200 سال جاری رہیں، اور بالآخر اس میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ بیت المقدس نکل گیا۔ اور عیسائیوں نے جو ظلم وہاں مسلمانوں پہ کیے، 70,000 سے زیادہ مسلمان وہاں شہید ہوئے۔ خود انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ ہمارے جب گھوڑے چلتے تھے تو مسلمانوں کے خون میں ہمارے گھوڑوں کے گھٹنے آ جاتے تھے، ڈوب جاتے تھے، اتنا قتل کیا۔ بیت المقدس شہر کی کوئی گلی انہوں نے نہیں چھوڑی جہاں مسلمان کو شہید نہ کیا، اتنا ظلم کیا۔ اس کے بعد جب صلاح الدین ایوبی نے اس کے تقریباً 99 سال بعد حاصل کیا، کوئی ظلم نہیں کیا، کسی ایک کو بھی، بچے کو، عورت کو نہیں مارا۔ 100 سال پرانی بات تھی، معلوم تھا انہوں نے کیا کیا۔ تو 70,000 تو عام لوگ مارے گئے، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب یہ عیسائی فوجیں اندر داخل ہوئی ہیں، اندر 3,000 کے قریب لوگ تھے جو علماء کرام تھے، مشائخ تھے، صوفیاء کرام کی بہت بڑی تعداد تھی جو یہاں رہتی تھی، اعتکاف کرتی تھی، تصوف، ذکر، اذکار، اشغال سیکھتی تھی۔ اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 4 سال یہاں پہ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 28 بڑے بڑے حلقے لگتے تھے، اور ایک حلقے میں کئی ہزار لوگ ہوتے تھے، علمی حلقے، تصوف کے حلقے۔ اور ان کی کتاب ہے سراج المریدین، اس میں انہوں نے تفصیلات لکھی ہے۔ اور فقہ حنفی اور فقہ شافعی، یہ 2 قسم کی فقہ یہاں پڑھائی جاتی تھیں۔ تو جب یہ اندر اس احاطے میں داخل ہوئے تو ان 3,000 علماء کرام، صوفیاء کرام، مشائخ کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور جب دین سیکھ، اور یہاں جگہ جگہ مدرسے تھے، بہت ساری یہاں پہ علوم کے شعبے تھے، پوری دنیا سے لوگ یہاں پڑھنے آتے تھے مسلمان۔
تو یہاں 1000 کے قریب عورتیں بھی رہتی تھیں جو دین سیکھتی تھیں، اور ان کی اس وقت جو نگران تھیں وہ شیراز کی ایک عالمہ تھیں، تو ان کو بھی شہید کر دیا گیا، ان 1000 عورتوں کو۔ تو عیسائیوں نے یہ ظلم اس وقت جو ہے نا وہ وہاں برپا کیا۔ تو کتاب سراج المریدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں اس کی اور بہت ساری تفصیلات ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 میں اس کو فتح کیا، دوبارہ حاصل کیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی وجہ شہرت یہی بنی کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے اس کو دوبارہ حاصل کیا۔ 14ویں صدی عیسوی میں دنیا کی سب سے بڑی یہ مسجد بنائی گئی، اور اس کا رقبہ ٹوٹل جو ہے 1,44,000 مربع میٹر ہو گیا،